57 ملک ہیں اور سب مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، دوستی لگانے والے چلے گئے، اور اب سب کی زبان پر ایک آواز تھی، یا رب محمد انصر امت محمد۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کتنے لوگ حرم میں اللہ سے مانگے لیکن دوستی توڑ دی ہے۔ موت کے بعد کیا ہے؟ مر گئے، مٹی ہو گئے، یا اس کے بعد کچھ ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جس کا آج تک انسان اپنے ذاتی علم سے پتہ نہیں چلا سکا۔ کہ تو سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم اس دنیا میں اسے بھول جائیں، وہ قیامت میں بھی ہمیں نہ بھولے۔ یہ صرف نیک لوگوں کے لیے نہیں، میرا نبی فرمائے گا میری امت سب کے لیے، ناچنے والی کے لیے بھی، گانے والے کے لیے بھی، شرابی کے لیے بھی ہے۔ میرا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت، وہ کس رب کا انکار کرتے ہو جس نے تمہاری دھرتی کو 2 دن میں بنایا اور اس کے شریک ٹھہراتے ہو، پتھروں کی پوجا کرتے ہو؟ کیا نادانی کی انتہا ہے، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور انہی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے۔ آئے بشاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ وہ جو تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کے عجیب ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ الحمدللہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنظیر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فأدوا عنی۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعثت إلى الأسود والأحمر۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا شافعهم إذا حبسوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، لواء الحمد بيدي يوم القيامة، وفاتيح الجنة بيدي يوم القيامة، إن الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها، وإنها لمحرمة على الأمم حتى تدخلها أمتي، أو كما قال صلى الله تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیزو، زندگی نہ ہم خود شروع کرتے ہیں نہ خود ختم کرتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں نہ اپنے ارادے سے جاتے ہیں۔ کون ہے جس نے ہمیں بھیجا؟ کون ہے جو ہمیں لے جاتا ہے؟ ہمارے ذاتی ارادے کو تو اس میں دخل ہی کوئی نہیں۔ پھر موت کے بعد کیا ہے؟ مر گئے، مٹی ہو گئے، یا اس کے بعد کچھ ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جس کا آج تک انسان اپنے ذاتی علم سے پتہ نہیں چلا سکا کہ بنانے والا کون ہے، یہ سب کیسے بن گیا اور ہم کیسے آ گئے، اور مر کیوں جاتے ہیں؟ ایک پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے،
ایک 100 سال تک زندہ رہتا ہے، ایک بھرپور جوانی میں مر جاتا ہے، ایک بڑھاپے میں سسکتا رہتا ہے، یہ کون ہے؟ اور مرنے کے بعد کسی نے جلا دیا، کسی نے پانی میں بہا دیا، کسی نے گدھوں کے حوالے کر دیا پارسی، اور کسی نے مٹی میں دبا دیا، تو یہ پھر سارے کہاں جاتے ہیں؟ جلانے کے بعد گنگا میں راکھ بہا دی، تو یہ کیا، اس کائنات کا انجام کیا ہے؟ یہ سارے وہ سوال ہیں جس کا جواب انسان کے پاس کوئی نہیں، اس کا جواب صرف انبیاء کے پاس، اور انبیاء کے پاس بھی ذاتی طور پر نہیں ہے، ان کو اللہ نے یہ سمجھایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے محبوب ہم نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، تو وہ علم اللہ تعالیٰ انبیاء پہ نازل فرماتا ہے۔ تو سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور ان کو اولین آخرین کا نبی بنایا۔ انا نبی الانبیاء، آپ نے فرمایا میں نبیوں کا بھی نبی ہوں، وہ تو نبی پہلے چلے گئے، لیکن آپ نے فرمایا انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ اور میں نے حدیث پڑھی کہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اور پھر ایک اور حدیث ہے کہ جب میں اٹھوں گا تو میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف میرے عمر ہوگا، اور میرے حضرت بلال کی قبر شام میں ہے، فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا گئے، اللہ جہاں سے چاہے مرضی اٹھا دے، اور سارے لوگ میدان معاشر میں جب چلیں گے تو میں ان کا قائد بن کے چلوں گا، اور میدان معاشر میں میں اونٹنی پہ سوار ہوں گا، اور میرے آگے بلال صرف اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا، اور جب میدان معاشر میں سارے انسان جنات اکٹھے ہو جائیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، اور وہ اذان بلالی جو صرف صحابہ نے سنی، ہم نے نہیں سنی، اس دن اللہ ہر مومن کافر کو وہ اذان سنائے گا، اور جب بلال کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سارے انسان کافر مسلم کہیں گے سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو، اور جب وہ فرمائیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہر مسلم کافر کہے گا سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو۔ اور جب لوگوں کے پاؤں زمین پکڑ لے گی اور حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا تو انا شافعہم اذا حبسوا، تو میں شفاعت کروں گا اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر میری شفاعت پر آگے ان کا حساب شروع ہوگا، اور جب لوگ مایوس ہو جائیں گے، میری امت جہنم کو لایا جائے گا، یوتا بجہنم یوم القیامہ، جہنم کو لایا جائے گا، فتذفر زفرتاً، وہ ایک چیخ مارے گی، فلا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جثا علی رکبتیہ، ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے سارے آسمانوں کے فرشتے زمین پر گر جائیں گے اور کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ فرشتوں نے تو جہنم میں جانا بھی نہیں، وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی۔ انبیاء نے جہنم میں جانا نہیں، پکی ٹکی بات ہے، وہ کہیں گے نفسی نفسی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ، بس نفسی نفسی، میری جان بچا، میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا۔ وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا خوفناک آواز ہوگی اس جہنم کی۔ میرے نبی نے فرمایا اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو پکڑے ہوئے 70,000 فرشتے ہوں گے، اور ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہو۔ اگر اللہ کی تجلی اس پر نہ پڑے تو وہ سارے مومن کافروں کو نگل جائے، کھا جائے۔ اور اس سارے میدان معاشر میں جب باپ بیٹوں کو بھول جائے گا، بھائی اپنے بھائیوں کو بھول جائیں گے، اور رشتے ناتے ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، نبی اپنی امتوں کو بھول جائیں گے، اپنی اولاد کو بھول جائیں گے، سب نفسی نفسی کی ایک گونج ہوگی پورے میدان معاشر میں، نفسی 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 نفسی۔ اس میں ایک آواز آئے گی جو سب سے الگ ہوگی، جو سب سے مختلف ہوگی، جو درد بھری ہوگی، جو ایک پکار ہوگی، جو ایک آہ ہوگی، جو ایک فریاد ہوگی،
اور وہ کیا ہوگی؟ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ تو اس آواز وہ اتنی بلند ہوگی کہ نظریں ادھر گھوم جائیں گی کہ یہ کون ہے؟ ساری دنیا نفسی نفسی پکار رہی ہے، یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے امتی امتی؟ تو جب نظریں گھومتے ہوئے طواف کرتے ہوئے آواز تک پہنچے گی تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جن کی جھولی پھیلی ہوئی ہوگی اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کی فریاد اور پکار ہوگی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ سب بھول جائیں گے ایک دوسرے کو سوائے ہمارے نبی کے کہ وہ اپنی امت کو اس دن بھی یاد رکھیں گے۔ تو بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم اس دنیا میں اسے بھول جائیں، وہ قیامت میں بھی ہمیں نہ بھولے، اور ہم انہیں اس جہان میں بھول جائیں، چھوٹی چھوٹی خواہشات کے پیچھے اس کی زندگی کے خلاف چلیں، اس کی سنتوں کو ذبح کریں، اس کے طریقوں کے خلاف بغاوت کریں، اس کی شریعت کے خلاف بغاوت کریں، اس کے قرآن کا مذاق اڑائیں۔ اس کے باوجود میرا نبی کہے گا یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ یہ صرف نیک لوگوں کے لیے نہیں، میرا نبی فرمائے گا میری امت سب کے لیے، ناچنے والی کے لیے بھی، گانے والے کے لیے بھی، شرابی کے لیے بھی ہے۔ میرا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور مدینے کی بات ہے، آپ رات کو اٹھتے ہیں یا رب امتی امتی، یا اللہ تیرے ابراہیم نے کہا تھا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، یا اللہ جو میری مانے وہ میرا ہے، اور جو میری نہ مانے تیری مرضی ہے، عذاب دے یا معاف کر۔ اور یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، یا اللہ تو ان کو عذاب دے، تیری مرضی تو معاف کر، تیری مرضی اپنی امت کے لیے، لیکن یا اللہ نہ میں عیسیٰ کی کہتا ہوں نہ میں ابراہیم کی، میں کہتا ہوں امتی امتی، میں کہتا ہوں امتی امتی، میں کہتا ہوں امتی امتی۔ یہ کہہ کر آپ اتنا روئے کہ جبریل کو آنا پڑا، اور آ کر اللہ کو تو پتہ تھا، جبریل کو بھیجا، جاؤ پوچھو میرا نبی کیوں رو رہا ہے۔ تو جبریل ہے، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا۔ تو جبریل واپس گئے، وہاں سے پیغام آیا سنرضیک فی امتک، میرے محبوب میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کروں۔ جب یہ آیت اتری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو آپ نے فرمایا یا اللہ میں اس وقت راضی ہوں گا جب تو میری ساری امت کو معاف فرمائے۔ وَلَنْ أَرْضَىٰ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں اس وقت راضی ہوں گا جب تو میری ساری امت کو معاف کر دے۔ جو اتنے احسان کرے تو اس کا بدلہ یہ ہوتا ہے جو ہم دے رہے ہیں، جو ہمارے بازار کے تاجر دے رہے ہیں، جو ہمارے حکمران دے رہے ہیں، جو ہمارے زمیندار دے رہے ہیں، جو ہمارے غریب دے رہے ہیں، جو ہمارے مالدار دے رہے ہیں، جو عورتیں کر رہی ہیں، جو مرد کر رہے ہیں۔ احسان کتے کو روٹی کھلاؤ تو ساری زندگی وفا کرتا ہے، اور آپ کے بچوں کے سامنے بھی سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ سوٹیاں مار رہے ہوتے ہیں تو وہ چھپ کر کے ان کی سوٹیاں کھا رہا ہوتا ہے، اور باہر سے کوئی 6 فٹ کا آ جائے تو اس کو جا کے پڑ جاتا ہے۔ ایک کتے سے تو سبق سیکھو کہ وہ کس قدر وفادار ہے، کس قدر وہ اپنے مالک کی 2 وقت کی روٹی کی وہ قدر کرتا ہے، اور اس وفا کر کے دکھا دیتا ہے۔ ہمارے والد فوت ہوئے 1988 میں، ہماری والدہ اکیلی تھیں، تو ایک کتیا کہیں سے آ گئی، انہوں نے نوکروں سے کہا ان روٹی پکاتا کرو، تو اس کو روٹی پکا دیتے تھے، چھوٹے سے قد کی تھی۔ پھر ہماری والدہ 2001 میں فوت ہو گئی تو کوئی بھی گھر میں نہ رہا، میں تبلیغ کے سفروں پر، بھائی میرا ڈاکٹر، اس کتیا نے ہمارا گھر نہیں چھوڑا، اس کو کوئی روٹی کھلانے والا نہیں تھا۔ نوکر تو وہ اہتمام نہیں کرتے تھے جب تک مالک نہ کہے، وہ بھوکی پیاسی ہمارے گھر میں مر گئی، اس نے گھر نہیں چھوڑا۔ ہم نبی کا در چھوڑ دیں 10 روپے کے پیچھے، نبی کا در چھوڑ دیں چند دن کی زندگی کے پیچھے، نبی کا در چھوڑ دیں چند لذتوں اور خواہشوں کے پیچھے، نبی کا در چھوڑ دیں چند اپنی ضرورتوں کے پیچھے، تو یہ ایمان ہے۔ اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ، اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔
میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک میری زندگی تمہاری ساری خواہشات پہ غالب نہ آ جائے۔ جو میں لے کر آیا ہوں وہ تمہاری زندگی میں آئے، اپنے جذبے، اپنی خواہشیں، اپنے رواج، اپنی رسمیں، اپنے کاروبار، ہر چیز میری لائی ہوئی زندگی کے تابع کرو گے تو محمد الرسول اللہ کے ماننے والے بنو گے۔ اللہ کے سامنے جھکو گے تو لا الہ الا اللہ کے ماننے والے بنو گے۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، میں جب اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں کہ میں لا الہ الا اللہ کے امتحان کو جانتا ہوں، میں اس کی مشکلات کو جانتا ہوں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تمہارا کیا خیال ہے مفت میں جنت میں چلے جاؤ گے اور تم پر وہ حالات نہیں آئیں گے جو پہلوں پر آئے تھے، جن پر ایسی آزمائشیں امتحان آئے کہ پکار اٹھے ایمان والے اور پکار اٹھے رسول، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے؟ تو پھر اللہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ الا، گھبراؤ نہیں، ان نصر اللہ قریب، میری مدد قریب ہے، میری مدد قریب ہے۔ تو میرے عزیزو، اس کا ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ، پھر اس نے ایک گندے پانی سے بنایا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا، وخلقنا العضغۃ مضغۃ، پھر اسے گوشت کا ٹکڑا بنایا، وخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا، فکسونا العظام لحما، پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے گوشت کو چھڑایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر تمہیں ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں یہ شکلیں عطا فرمائیں۔ ہم چیز بناتے ہیں روشنی میں، بجلی چلی جائے تو کم ختم ہو گیا، اور میرا رب 3 اندھیروں میں بناتا ہے، 3 اندھیروں میں بناتا ہے، اور صرف مجھے نہیں پیدا کر رہا، میرے ساتھ کروڑوں بچے بن رہے ہیں، اور صرف انسان کے نہیں، جنات کے بچے بن رہے ہیں، صرف جنات کے نہیں، جانوروں کے بچے بن رہے ہیں، صرف جانوروں کے نہیں، پرندوں کے انڈوں میں بچے بن رہے ہیں، صرف پرندے نہیں، مچھلیوں کے پیٹ میں انڈے بن رہے ہیں۔ یہ چھوٹی سی مچھلی ٹراؤٹ ایک وقت میں وہ 3000 انڈے دیتی ہے، اور کتنی ٹراؤٹ ہیں، میرا رب ایک انڈے کے اندر کیا بن رہا ہے وہ جانتا ہے، پرندے کے پیٹ میں کیا انڈا بن رہا ہے وہ جانتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ یا بچی ہے وہ جانتا ہے، سانپ کے اندر کیا بن رہا ہے وہ جانتا ہے، ہاتھی کے اندر کیا بن رہا ہے وہ جانتا ہے، شیروں کے اندر کیا بن رہا ہے وہ جانتا ہے۔ یہ تو جاندار ہیں، اس درخت پہ کتنے آم لگیں گے میرے رب کو پتہ ہے۔ پوری دنیا کے آم، پاکستان کے ہی لے لو، ہمارا علاقہ، میرا علاقہ تو ملتان ہے نا، پوری دنیا ملتان آم باغات سے بھرا ہوا ہے، پوری دنیا کے باغات چھوڑو، صرف پاکستان کے درخت سوچو کتنے پیڑ ہیں، ہم نہیں گن سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے آم بھی گنے ہوئے ہیں۔ پھر یہ آم پک کے کہاں جائے گا اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، پھر یہ آم ملتان سے فیصل آباد آئے گا اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، یہ کراچی جائے گا اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، اس پہ طارق جمیل کا نام لکھا ہوا ہے اسے اس کا بھی پتہ ہے۔ میرا ملازم جاتا ہے، وہ آم اٹھاتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ نیچے رکھ دیتا ہے، فرشتہ چھڑی مارتا ہے، اے طارق جمیل کا نام کوئی نہیں، دعا چاہ، پھر وہ دوسرا اٹھاتا ہے، وہ اس سے بھی گندا ہوتا ہے، وہ تھیلے میں ڈال لیتا ہے۔ ہم آم جو اٹھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم اوپر سے نظام چل رہا ہوتا ہے، یہ اس پہ تیرا نام ہے ڈال لے، اس پہ تیرا نام ہے ڈال لے، پھر ایک بکری جو فیصل آباد میں ذبح ہو کے لٹکائی جاتی ہے، 50 آدمی اس کا گوشت لے کے جاتے ہیں، اللہ کو ایک ایک کا پتہ ہے کس کی بوٹی کس کے پیٹ میں گئی، ہڈیاں پھینک دیں، اللہ کو ایک ایک ہڈی کا پتہ ہے، بلی نے کھائی یا کتے نے کھائی یا چیونٹے نے کھائی، اور یہ بکری پوری دنیا میں پھیل گئی،
اور اللہ تعالیٰ نے اس آدمی نے ایک بکری نہیں کھائی، ساری زندگی کتنے گوشت کھائے، کٹے دے، مجھ دے، گاں دے، بچے دے، مچھی، مرغے، کتنا کچھ کھایا، کتنا کھایا۔ اور میرا رب جب چلو ایک برائلر ہی لے لو تو روز برائلر کھاتے ہیں، کتنے برائلر پیٹ میں گئے ہیں، میرا رب جب ان کو زندہ کرے گا تو ایک ایک اس کے پر کو بھی جمع کر کے زندہ کر کے کھڑا کر کے دکھا دے۔ ایک بکری جو پوری دنیا میں پھیل گئی، اللہ اس کے اجزاء کو اکٹھا کر کے زندہ کر کے دکھا دے گا۔ ایک مچھلی جو کتنے پیٹوں میں گئی، اللہ اس کے ایک ایک جز کو، اس کی ہڈیاں چیونٹیاں کھا گئیں، بلیاں کھا گئیں۔ کس طرح میرا مولا کذالک النشور، اللہ تمہیں زندہ کر کے دکھا دے گا۔ اللہ تمہیں قالوا اذا كنا عظاما نخرا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة، کہ وہ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو گئے، اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ یہ دیکھو ایک آیا یہ امیہ بن خلف قریشی تھا، اس کے ہاتھ میں ایک پرانی ہڈی تھی، تو اللہ کے نبی کے سامنے نا اس نے اس کو ایسے اپنے انگوٹھے سے نا اس کو ایسے پیسا، وہ پرانی ہڈی آئی، وہ پس گئی، تو اس نے پھونک ماری، وہ اس کی جو راکس تھی بنی تھی وہ ہوا میں اڑ گئی، تو وہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تیرا دعویٰ ہے کہ تیرا رب اسے زندہ کرے گا، یہ زندہ ہوگی؟ تو اللہ نے سورہ یاسین کی یہ آخری آیات اتاری، اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وهی رمیم۔ دیکھو 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 ہے لطفے دے بڑے انسان نو جسے میں نے ایک گندے پانی سے کیا، وہ میرے مقابلے میں آتا ہے اور مجھ سے مثالیں اور دلیلیں مانگتا ہے کہ اے ہڈی کون زندہ کرے گا؟ کہ اس کو پیدا کس نے کیا تھا، اسے بنایا کس نے تھا؟ ہاتھی کو شکل کون دیتا ہے؟ سبحان اللہ۔ مگر مچھ کو شکل کون دیتا ہے؟ ویل مچھلی کو شکل کون دیتا ہے؟ ویل مچھلی کا بچہ ہی ہاتھی کے برابر پیدا ہوتا، کون ہے یہ؟ اور وہ جب وہ نر مادہ ملتے ہوں گے وہ کی بلا ہوئے گی، سمندر گڈا طوفان آمدہ ہوئے گا، نر مادہ ملتے ہوں گے، تو وہ کون ہے؟ کس نے آسمان کو کھڑا کر دیا؟ کس نے سورج کو گرما دیا؟ کس نے چاند کو ٹھنڈا کیا؟ کس نے تاروں کو حسین بنایا؟ کس نے رات کے اندھیرے بنائے؟ کس نے دن کے اجالے بنائے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ کون ہے دریاؤں کو بہاتا؟ وہ اللہ ہے۔ کون ہے بارش کو قطرہ قطرہ برساتا؟ وہ اللہ ہے۔ انا سببنا الماء صبا، اللہ ہے، قطرہ قطرہ کر کے برساتا ہے۔ کون ہے زمین کو پھاڑتا؟ ثم شققنا الارض شقا، وہ اللہ ہے۔ کون ہے اس سے پھل پھول نکالتا؟ فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم، وہ اللہ ہے جو پھول نکالتا ہے، پھل نکالتا ہے، خوشبو ڈالتا ہے۔ ہمارے آموں کے باغ ہیں، یہ چوسے کی خوشبو الگ ہے اور دوسری کی الگ ہے، رٹول کی الگ ہے، کوئی اسی میں سپرے کی تا خوشبو، یا ہم نے کوئی بوریاں ڈالی ہیں چینے کی آم کی جڑ کے اندر، یہ کڑوی لکڑی، اس سے آم اتنا میٹھا کیسے نکلتا ہے؟ اتنے سارے بیج سے اتنا بڑا تربوز کیسے نکلتا ہے؟ 70 فٹ اوپر جا کے ناریل کیسے بنتا ہے؟ اس میں پانی کون ڈالتا ہے؟ زمین کا فرش والارض بعد ذلك دحاها، تیرے رب نے زمین کو بچھایا، اخرج منها ماءها، پانی کو نکالا، ومرعاها، اور چارے کو نکالا، والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو گاڑا، متاعا لکم ولانعامکم، منگوڑی لوڑ توڑے واسطے بنایا ہے، توڑے واسطے بنایا ہے۔
والارض مددناها قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين، تو کس رب کا انکار کرتے ہو جس نے تمہاری دھرتی کو 2 دن میں بنایا؟ وتجعلون له اندادا، اور اس کے شریک ٹھہراتے ہو، پتھروں کی پوجا کرتے ہو۔ کیا نادانی کی انتہا ہے، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، پہلے پتھر کے بناتے تھے اب پلاسٹر کے بناتے ہیں، اور انہیں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو لوگ مر گئے قبروں میں چلے گئے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ زندہ ہے، اللہ موت سے پاک ہے، اللہ زوال سے پاک ہے، اللہ بیماری سے پاک ہے، اللہ سونے سے پاک ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے، اللہ غفلت سے پاک ہے، اللہ تھکاوٹ سے پاک ہے، اللہ زمانے سے پاک ہے، اللہ جگہ سے پاک ہے، اللہ بیوی بچوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اندھیرے اجالے سے پاک ہے، اللہ زمان و مکان سے پاک ہے، اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے، اللہ کے خزانے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگو گے تو وہ خود دے گا تمہیں، اللہ سے لے کر دے۔ اور ہمارا علاقہ سارا جاہلیت کا ہی سے بھرا ہوا ہے۔ تو میں تلمبے سے گاؤں آ رہا تھا تو میرا ایک رشتہ دار اپنے باغ میں، آم کے باغ میں چارپائی ڈال کے آم کے نیچے بیٹھا تھا، تو میں نے گاڑی روکی، میں چلا گیا، میں کہا اللہ بھائی کی حال ہے؟ آندھا جو بڑا چنگا ہے۔ میں نے کہا طارق میاں تو بندہ بڑا چنگا پر تو وابی ہو گیا۔ میں کہا یار وابی کون ہوندے نے؟ کہ جڑے پیرانوں نہ منن۔ میں کہا میں تو پیرانوں منینا، پر میں آنا پیر پتر نہیں دے سکتا، پیر سدھی راہ دس سکتا ہے۔ کہ ایو تو گل ہر پیر پتر دے سکتا ہے، انہاں دا کوٹا ہوندا اللہ سائیں کو، اپنے کوٹے جو لائے کے دے دیں۔ اب ان کو کون سمجھا ہے؟ جہالت کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ موت سے پاک ہے، وہ تھکن سے پاک ہے۔ تم تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہو 6-7 ہزار، تم سب بولنا شروع کرو تو کسی کی سمجھ میں آئے گی؟ اور میرا اللہ کہتا ہے لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رتبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انثاکم۔ ہائے 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 ہائے، حدیث سے بھی چس آگے۔ میرے بندو، اولین آخرین، انسان، جنات، بوڑھے، جوان، خوش تر، مرد، عورتیں، اگلے پچھلے، زندہ مردہ، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ اس زمین پر سارے نہیں آ سکتے، لہذا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اللہ تعالیٰ نئی زمین پیدا کرے گا معاشر کے دن جس پر یہ ساری دنیا کھڑی ہو سکے گی۔ یہ زمین نہیں ہوگی کان صفا، نہ اس میں کوئی کھڈا ہوگا نہ اس میں کوئی ٹیلا ہوگا، ایسے سیدھا میدان ہوگا، اور اس کو اللہ بڑا بنائے گا تاکہ ساری دنیا کھڑی ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب تم ایسا کرو، سارے جتنے کھڑے ہو، جن بھی، انسان بھی، گونگے بھی، کٹھے مانگو، مجھ سے مانگو۔ اللہ نے اپنے لیے عربی زبان کو پسند کیا ہے، اللہ نے اپنے لیے عربی زبان کو پسند کیا ہے۔ جنت کی زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، میرے محبوب کی زبان عربی ہے۔ لیکن اس وقت دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ اس وقت میں نے کہیں پڑھا تھا 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ ہزاروں زبانیں مٹ گئی، ہزاروں زبانیں آگے آنے والی ہیں۔ ہر زبان میں مانگو۔ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، پٹھان کو یہاں بلاؤ، پنجابی کو اس کے سامنے کھڑا کرو، پنجابی پٹھان کے نہیں سمجھے گا، پٹھان پنجابی کے نہیں سمجھے گا۔ سندھ میں چلے جاؤ تو سندھی پنجابی کے نہیں سمجھے گا، پنجابی سندھی کے نہیں سمجھے گا، اور پنجاب کا کھوتا، سرحد کا کھوتا اور بلوچستان کے کھوتے کو کھڑا کرو، تریانوں پتہ لگے گا اسی کی گل کر رہے ہیں۔ انسان تو اتنا بے بس ہے، سورے انسان جنات اور دعائیں اپنی اپنی زبانوں میں مانگیں، اپنی اپنی زبانوں میں مانگیں۔ کتنی زبانیں چل رہی ہیں اور گونگے اشاروں سے مانگیں تو میرا رب کہتا ہے لا الہ الا واہ میرے رب، واہ میرے رب، واہ میرے رب، لا یشغلہ سمع عن سمع۔ تو کتنے سارے جب کٹھے بولو گے تو مجھے غلطی نہیں لگے گی کہ کون کیا کہہ رہا۔ ذرا تصور تو کرو، تصور تو کرو کہ آدم کی نسل، جنات کی نسل اپنی اپنی زبانوں میں اللہ کو پکارے اور مانگے، تو کہتا ہے کہ مجھے غلطی نہیں لگی
اور میں اس ایک ہی وقت میں کسی سے غافل بھی نہیں ہوں گا، میں سب کی اکٹھے سنوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ لین لا دینا بھائی واری واری آؤ کلے آؤ کہ تسی دو طرح آپ کے کھپ آتی ہے تو انشاءاللہ ایک قیامت ہو رہا جاندی ساڑی واری نہ آؤں۔ تو میرا رب کہتا ہے میں تم سب کا شور سنوں۔ گونگا تو کچھ نہیں بولے گا نا، گونگا تو دل سے بولے گا، اللہ کہتا ہے وہ بھی سنو، ساتھ جانور بھی کھڑے کر دو، وہ بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے، تم سارے مانگو اور میں سب کا مانگا دے دوں میں سب کا مانگا دے دوں۔ تو میرے خزانوں میں کتنی کمی آئے گی؟ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ سمندر میں سوئی کو ڈبو کے باہر نکالو تو سمندر میں کوئی کمی آئی ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے تیرے رب کے خزانوں میں بھی اتنی بھی کمی نہیں آئی۔ سوئی پر تو کچھ لگ گیا، تری لگ گئی، تری پانی تو نہیں، تری تو لگ گئی۔ تیرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اتنے خزانوں کا مالک ہے میرا آپ کا اللہ، اور زندہ الحی القیوم الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي الوديع الباقي الرشيد الصبور جل جلالہ وللہ الاسماء الحسنى۔ اے میرا اللہ ہے، اے میرا ادعونی استجب لکم، اور میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب، میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ زور سے بولو سنتا ہوں جیسے میں بول رہا ہوں۔ اب آپ نے نہیں سنا لیکن میں نے سنا ہے، اللہ کہتا ہے یہ بھی سنتا ہوں۔ یعلم السر، اچھا تم زور سے بھی نہ بولو، تم آہستہ بھی نہ بولو، دل میں بولو، دل میں نے نہیں سنا۔ میرا رب کہتا ہے میں یہ بھی سن لیا، میں نے یہ بھی سن لیا۔ تیرے دل کی دھڑکنوں سے جو صدائیں اٹھتی ہیں تیرا رب وہ صدا بھی سنتا ہے۔ جن کے پاس ایسا اللہ ہو پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکیں تو وہ زندگی تو نہ ہوئی۔ یہ ساری دنیا میرے رب کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ تو بھائیو، یہ ہمارے نبی نے ہم پر احسان کیا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہے، وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اچھا جہاں جاؤ گے وہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں جاؤ گے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کو کہیں جانا ہی نہیں پڑتا، اس کو کہیں آنا ہی نہیں پڑتا، وہ ذرہ ذرہ اس کی قدرت پر گواہی دے رہا ہے۔ خوبصورت 14ویں کا چاند دیکھا کرو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ سورج کی شعاؤں کو دیکھو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہی ہیں۔ عقاب کی اڑان دیکھو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ ہرن کا مشک دیکھو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ گائے کے تھن کا دودھ دیکھو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ ادھر گوبر ہے، ادھر خون ہے، ادھر آنتے ہیں، ادھر گندگی ہے، اور اس کے اندر سے من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ دودھ نو ویکھ کے ہی اللہ یاد آ جاندہ ہے۔ یہ اس کو سفید رنگ کس نے دیا؟ کوئی چونا کھوایا ہے تسی گانوں ہیں؟ کوئی چونا کھوایا ہے تو یہ سفید کیسے ہو گیا؟ یہ مزیدار کیسے ہو گیا؟ اور یہ دودھ ہے، پھر یہ مکھن بھی ہے، پھر یہ دہی بھی ہے، پھر یہ گھی بھی ہے، پھر یہ کھویا بھی ہے۔ یہ دودھ کے اندر اتنے، یہ کیا کون کر رہا ہے؟ کیسے کر رہا ہے؟
نسقيكم من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، دودھ کا قطرہ قطرہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے، سانپ کی پھنکار لا الہ الا اللہ بول رہی ہے، بلبل کا نغمہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے، چڑیا کی چہچہاہٹ لا الہ الا اللہ بول رہی ہے، ندی نالوں کا شور لا الہ الا اللہ بول رہا ہے، آبشاروں کی لہریں جب نیچے گرتی ہیں تو لا الہ الا اللہ بول رہی ہیں، پانی پتھروں سے ٹکراتا ہے تو لا الہ الا اللہ بول رہا ہے، صدف میں موتی بنتا ہے تو لا الہ الا اللہ بول رہا ہے، زمین میں خزانے نکلتے ہیں تو اللہ اللہ پکار رہے ہیں، اللہ اللہ کی صدا ہے پوری کائنات میں۔ او میرے نبی نے ہم پہ احسان کیا، ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، ہمیں اللہ کی قدرت بتائی، ہمیں اللہ سے ملنا جوڑ بٹھانا سکھایا، اس رب سے ٹوٹ گئے تو سب کچھ ختم۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء وإن فتنی فاتک کل شیء وأنا خیر لک من کل شیء۔ میرا بندہ تو میری طلب میں آ، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں مل جاؤں گا۔ دنیا کے لیے وعدہ نہیں، ما نشاء لمن نرید۔ سارے بازار میں لوگ منافع کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، نقصان بھی ہو رہا ہے، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، کسی کا چل گیا، کسی کا نہیں چلا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا جس کو چاہوں گا جتنی چاہوں گا اتنی دوں گا، اور اپنے بارے میں کہتا تو میری طلب میں آ، میں تمہیں مل جاؤں گا، میں تیرا بن جاؤں گا، میں تیرا بن جاؤں گا۔ اللہ ہمارا بن گیا۔ صحابہ نے اللہ کو تو اپنا بنا لیا تھا، اللہ سے جوڑ بٹھا لیا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام پر حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا 4 لشکر، تو ایک لشکر حضرت عمرو بن عاص کا تھا، ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا تھا، ایک حضرت یزید بن ابی سفیان کا تھا، اور ایک حضرت عمرو بن عاص کا تھا۔ تو یہ حضرت عمرو بن عاص کا لشکر سب سے پہلے شام میں داخل ہوا، یہ 8000 تھے۔ آگے رومی جرجیس، روم کا سردار 1 لاکھ کا لشکر لے کے پہلے سے گھات لگا کے بیٹھا تھا، انہوں نے اچانک حملہ کر دیا۔ 8000 تے 1 لاکھ کوئی جوڑ بنتا ہے؟ تو حضرت واصلہ بن اسقا فرماتے ہیں کہ ہمیں رومیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور ہمیں یقین ہو گیا ہا ہونا المعشر، آج یہیں قبریں بنے گی ہماری، آج یہیں موت آئے گی ہمیں۔ تو ما کان شعارنا الا ما کان، عرب جو تھے جب لڑتے تھے نا تو شعر پڑھتے تھے، ان شعروں کو رجز کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہمیں شعر بھول گئے، اور اب سب کی زبان پر ایک آواز تھی، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ سب کا ایک ہی بول تھا، 1 لاکھ کے سامنے 8000 وہ بھی گھیرے میں آ گئے ہوں تو کتنے ہی بڑے پہلوان ہوں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا تو میری نظر آسمان پر بار بار اٹھ رہی تھی، تو سورج کے زوال کے بعد میری نظر اٹھی تو میں نے دیکھا ان فرجت فی السماء فرجتن، آسمان میں ایک شگاف ہو گیا، آسمان پھٹ گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان پر سوار سفید پگڑیاں۔ کتنے لوگ حرم میں اللہ سے مانگے، لاکھوں لوگ، کئی دفعہ میں دعا میں شریک ہوا، چیخ و پکار سے مکہ گونج اٹھتا ہے، لیکن دوستی توڑ دی ہے، دوستی توڑ دی ہے۔ وہ کچھ 40 منٹ کی دعا نہیں مانگ رہے تھے، یا رب محمد انصر امت محمد، بس اتنا ایک بول رہے تھے۔ جب آسمان پھٹا، شہابی گھوڑے اور اس پہ اوپر سوار سفید پگڑیاں، اور ان کے آگے ایک گھوڑ سوار، اس کے ہاتھ میں نیزہ، وہ وہاں سے پکارتا ہوا آ رہا تھا، ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم من نصر، اے امت محمد تمہیں مبارک، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ 57 ملک ہیں اور سب مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، دوستی لگانے والے چلے گئے، آئے بشاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چرا گئے روح زیبا لے کر۔ وہ جو تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں،
شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ اللہ سے صلح کر کام جڑ لیا، سب سے آسان کام اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ساری زندگی گناہوں میں گزری ہو، کمر جھک گئی ہو، لاٹھی ہاتھ میں ہو، ایڈا وڈا کھوپا اکھیاں تے چڑھ گیا ہوئے، نظر کچھ آتا نہ ہو، اس عمر میں بھی وہ کہے گا یا اللہ معاف کر، تو اللہ کہے گا جاؤ معاف۔ وہ یہ نہیں کہے گا ہن تو بڈھے وارے آ گئے ہن معافی منگنا آ گیا جلد دفعہ ہو جا، نہیں۔ لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی، یہ تو ہماری تو عمریں ہی تھوڑی تھوڑی ہیں، ہماری کتنے گناہ ہوں گے۔ میرا رب کہتا ہے کسی ایک مرد عورت کو اتنی طاقت دوں، اتنی عمر دوں، اتنے اسباب دوں کہ وہ گناہ کرتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دے، ناممکن ناممکن۔ لیکن اللہ کہتا ہے میں طاقت دے دوں اور تو کرے، اور اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگ جائیں، اور پھر آدھی زبان سے کہہ دے یا اللہ معافی، تو اللہ کہے گا جاؤ معاف کی۔ پوچھے گا بھی نہیں دوبارہ تو نہیں کرو گے؟ ہم تو اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں یا تم نے ابھی گڑبڑ کیا دوبارہ تو نہیں کرو گے؟ نہیں بابا میں دوبارہ نہیں کروں گا، اور میرا رب یہ نہیں پوچھتا دوبارہ تو نہیں کرو گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گویہ تھا جو گاتا تھا، روٹی چلتی تھی، تنبورہ بجاتا تھا، جب بوڑھا ہو گیا تو آواز ختم ہو گئی، روٹی بند ہو گئی، تو جا جنت البقیع میں بیٹھا، یا اللہ آواز تھی تو چولہا جلتا تھا، روٹی چلتی تھی، اب آواز گئی ہے تو روٹی بھی گئی ہے، بھوکا ہوں تیرے سامنے آیا ہوں۔ اب یہ اللہ کی محبت میں نہیں آیا، یہ بھوک تو آیا، روٹی تو آیا۔ حضرت عمر سوئے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، تو خواب میں آواز آئی میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے، بقیع میں میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ جنید بغدادی نہیں، گویہ ساری زندگی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے بدحواس ہوئے کہ جوتا بھی نہیں پہنا، پگڑی بھی نہیں پہنی، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے اور بقیع میں گئے۔ تو اس وقت ابھی تو یہ بقیع بالکل سنسان ہے نا، اس میں جھاڑیاں تھیں، کافی جھاڑیاں تھیں جو کاٹ دی گئیں۔ تو جب وہ قدموں کی آواز آئی تو وہ بوڑھے نے دیکھا تو حضرت عمر بھاگے ہوئے آ رہے، تو وہ بھاگ پا، انہوں نے کہا تو عمر آیا تو سوٹے مارے گا۔ تو حضرت عمر نے پیچھے سے آواز بھاگو نہیں بھاگو، میں آیا نہیں وہ بھیجا گیا۔ وہ حیران ہو کے کہنے لگا کس نے بھیجا؟ کہ جس کو پکار رہے ہو اسی نے بھیجا۔ تو وہ گر گیا زمین، کہنے لگا یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی، جب پکارا تجھے تو پیٹ کی خاطر پکارا، اور تو نے میرے ساتھ یہ باکس مجھے معاف کر دے، اور اس کی چیخ نکلی اور جان نکل گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو خود جنازہ پڑھایا اور اس کو قبر میں اتارا۔ سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر، سب سے مشکل ہے انسانوں کو راضی کرنا۔ اور پھر میرے رب پہ قربان جاؤں، میرے نبی کے قربان جاؤں، دروازہ کھول دیا، جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کرو، اللہ خوشی سے معاف کرے، کبھی تانا نہیں دے گا 100 باری تو توبہ کروڑی ہم تیری توبہ قبول کوئی نہیں، تو کر توبہ اللہ تجھے معاف کرے گا۔ تو میرے عزیزو، ایک تو سارے نوجوانوں ماشاءاللہ آج بیٹھے بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہو، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ کہ اس وقت ملک کے اور بلکہ پوری امت پہ جو حالات ہیں، یہ حالات ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، یہ حکمرانوں کی وجہ سے نہیں ہیں، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اللہ کے راستے میں نکل کر لوگوں کو بھی توبہ پہ تیار کریں۔ پتہ نہیں کس کی ٹھوکر، کس کی دعا، کس کا آنسو میرے رب کو پسند ہے، وہ پوری امت کا بھلا ہو جائے، پوری انسانیت کا بھلا ہو جائے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ 57 ملک ہیں اور سب مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، دوستی لگانے والے چلے گئے، اور اب